میں تشریف لائیں اور خطبہ جناب زینب پڑھیں، آپ حضرات اس کو سماعت فرمائیں۔ روز عاشوراء امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے اہل بیت علیہم السلام کو دوسرے باز مادگان کے ساتھ اسیر کیا گیا۔ اسیران کربلا کے اس قافلے کو کوفہ میں دربار ابن زیاد اور کوفہ و شام کے بازاروں سے لے کر یزید کے دربار تک لے جایا گیا۔ جب شام کے سرکردگان جنہیں یزید نے جنگ میں اپنی کامیابی پر جشن منانے کے لیے دعوت دی تھی یزید کے محل میں پہنچے تو اس نے اسیران کربلا کو شہدائے کربلا کے کٹے ہوئے سروں کے ساتھ اپنی محفل میں لانے کا حکم دیا۔ جب یزید کے دربار میں زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی نظر اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر پر پڑی تو ایک نہایت ہی افسردہ آواز میں فریاد بلند کی، اے حسین، اے محبوب رسول خدا، اے فرزند مکہ و منا، اے فرزند فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سیدہ نساء العالمین، اے فرزند بنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس واقعے کی راوی نقل کرتے ہیں وہ خدا کی قسم حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی اس فریاد سے یزید کے دربار میں موجود تمام لوگوں نے رونا شروع کیا۔ اس موقع پر یزید بھی خاموش بیٹھا تھا۔ یزید نے چھڑی لانے کا حکم دیا، پھر اس کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے مبارک ہونٹوں کے ساتھ کھیلنا شروع کیا۔ ابو برزہ اسلمی جو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے تھا، وہ بھی یزید کے دربار میں حاضر تھا۔ اس نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے یزید، آیا اس چھڑی کے ساتھ فاطمہ کی نور نظر حسین علیہ السلام کے ہونٹوں سے کھیلتے ہو؟ میں نے اپنی آنکھوں سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جو حسین اور اس کے بھائی حسن علیہ السلام کے ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہوئے فرما رہے تھے، آپ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، خدا تمہیں شہید کرنے والوں کو ہلاک کرے اور اس پر لعنت بھیجے اور اس کا ٹھکانہ جہنم قرار دے جو بہت بری جگہ ہے۔ اس موقع پر یزید کو بہت غصہ آیا اور اس نے اس شخص کو اپنی محفل سے نکال باہر کرنے کا حکم دیا۔ اس موقع پر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کھڑی ہو گئیں اور تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ اطرت و اہل بیت علیہم السلام پر۔ اما بعد، بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے مختلف طرح سے تنگ کر دیے ہیں اور آل رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا ہے اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سربلند ہوا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے اور خلافت کے ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں
کاٹنے کے گھناؤنے جرم کا مرتکب ہوا، اور تو نے اولاد رسول کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں۔ تو نے عبد المطلب کے خاندان کے ان نوجوانوں کو تحقیق کیا ہے جن کی عظمت و کردار کے درخشندہ ستارے زمین کے گوشے گوشے کو منور کیے ہوئے ہیں۔ آج تو آل رسول کو قتل کر کے اپنے بدنہاد برے اسلاف کو پکار کر اپنی فتح کی گیت سنانے میں منہمک ہے۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ وہ تیری آواز سن رہے ہیں؟ جلدی نہ کر، عنقریب تو بھی اپنے ان کافر بزرگوں کے ساتھ جا ملے گا، اور اس وقت اپنی گفتار و کردار پر پشیمان ہو کر یہ آرزو کرے گا کہ اے کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے اور میری زبان بولنے سے عاجز ہو جاتی اور میں نے جو کچھ کیا اور کہا اس سے باز رہتا۔ اور اس کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے آسمان کی طرف منہ کر کے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے ہمارے پروردگار، تو ہمارا حق ان ستمگروں سے ہمیں دلا دے اور ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے، اور اے خدا تو ہی ان پر اپنا غضب نازل فرما جس نے ہمارے عزیزوں کو خون میں نہلایا اور ہمارے مددگاروں کو تحقیر کیا ہے۔ اے یزید، خدا کی قسم، تو نے جو ظلم کیا ہے وہ اپنے ساتھ کیا ہے، اور تو نے کسی کی نہیں اپنی ہی کھال چاک کی ہے، تو نے کسی کا نہیں اپنا ہی گوشت کاٹا ہے، اور تو رسول خدا کے سامنے ایک مجرم کی صورت میں لایا جائے گا، اور اس وقت تجھ سے تیرے اس گھناؤنے جرم کی باز پرس ہوگی کہ تو نے اولاد رسول کا خون ناحق کیوں بہایا اور رسول زادیوں کو دربدر کیوں پھرایا، نیز رسول کے جگر پاروں کے ساتھ ظلم کیوں روا رکھا۔ اے یزید، یاد رکھ کہ خدا علیہ رسول کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے کہ تم گمان نہ کرو کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے وہ مر چکے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے اور بارگاہ الہی میں روزی پا رہے ہیں۔ اے یزید، یاد رکھ کہ تو نے جو ظلم آل محمد پر ڈھائے ہیں اس پر رسول خدا عدالت الہی میں تیرے خلاف شکایت کریں گے اور جبرائیل امین علیہ رسول کی گواہی دیں گے، پھر خدا تجھے اپنے عدل و انصاف کے ذریعے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور یہی بات تیرے برے انجام کے لیے کافی ہے۔ عنقریب وہ لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے جنہوں نے تیرے لیے ظلم و استبداد کی بنیادیں مضبوط کی اور تیری آمرانہ سلطنت کی بساط بچھا کر تجھے اہل اسلام پر مسلط کر دیا۔ ان لوگوں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ ستمگروں کا انجام برا ہوتا ہے اور کس کے ساتھی ناتوانی کے شکار ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا، اے یزید، یہ گردش ایام اور حوادث روزگار کا سر ہے کہ مجھے تجھ جیسے بدنہاد برے انسان سے ہم کلام ہونا پڑا، اور میں تجھ جیسے ظالم و ستمگر سے گفتگو کر رہی ہوں، لیکن یاد رکھ کہ میری نظر میں تو ایک نہایت پست اور گھٹیا شخص ہے جس سے کلام کرنا بھی شریفوں کی توہین ہے۔ میری اس جرأت سخن پر تو مجھے اپنے ستم کا نشانہ ہی کیوں نہ بنا لے، لیکن میں اسے ایک عظیم امتحان اور آزمائش سمجھتے ہوئے صبر و استقامت اختیار کروں گی، اور تیری بد کلامی اور بدسلوکی میرے عزم و استقامت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اے یزید، آج ہماری آنکھیں اشکبار ہیں اور سینوں میں آتش غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیطان کے ہم نوا اور بدکردار لوگوں نے رحمان کے سپاہی اور پاک باز لوگوں کو تہہ کر ڈالا، اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ان کے ناپاک دہن ہمارا گوشت چبانے میں مصروف ہیں، اور صحرا کے بھیڑیوں اور پاک باز شہیدوں کی مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور جنگل کے نجس درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اے یزید، اگر آج تو ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے، تو یاد رکھ کہ جب قیامت کے دن اپنی بدکرداری کی سزا پائے گا تو اسے برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ خدا عادل ہے، وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہر حال میں اس کی عنایت اور عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اے یزید، تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو نہ تو لوگوں کے دلوں سے ہماری یاد مٹا سکتا ہے اور نہ وحی الہی کا پاکیزہ اثار محو کر سکتا ہے۔ تو یہ خیال ہم اپنے دل سے نکال دے کہ تو ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پالے گا۔ تو نے جس گناہونے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، اور تیرے پاس اس دن کی حسرت و پریشانی کے سوا کچھ نہیں بچے گا جب منادی ندا کرے گا کہ ظالم و ستمگر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ ہم خدا قدوس کی بارگاہ میں سپاس گزاری کہ ہمارے خاندان کے پہلے فرد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سعادت و مغفرت سے بہرے مند فرمایا، اور امام حسین علیہ السلام کو شہادت
عنایتوں کے علاوہ کچھ مطلوب نہیں، اور ہمیں صرف اور صرف اس کی عنایت اور ہمیں صرف اور صرف اس کی ذات پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں ہے۔ بڑی محنت کے بیٹے، مولانا صاحب کو ہو تو سال، یہ مولانا خورشید عالم صاحب کی محنت ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا بیٹے، یہ تو خطبہ دیکھ کے بھی نہیں پڑھ پاتے لوگ۔